یہ ایک آیت مبارکہ، کئی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے کئی آیات مبارکہ کے، اور کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں قرآن پاک کی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور ان کی موافقت پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایسے زبردست صحابی رسول اور ایمان لانے کے بعد جو اسلام کو شان و شوکت، عزت اور اسلام کی تائید ان کے ذریعے ہوئی، وہ کسی اور صحابی رسول کے ذریعے نہ ہوئی۔ یہ بھی وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی شان نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس رستے سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا رستہ بدلے گا، اور جن صحابی رسول پر آسمان پر رہنے والے فرشتے سلام کہتے ہیں، اور یہ بھی وہ صحابی رسول ہے کہ جب اسلام لے کر آئے حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں عمر زمین پر اسلام قبول کرتے ہیں، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اور عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ شیطان اپنا رستہ، زمین کا ہر شیطان جن کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لے، آسمان کا ہر فرشتہ جن پر سلام بھیجے، اس صحابی رسول کی شان اور عظمت کیا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب تم نیکوں کا ذکر کرو تو سب سے پہلے تم پر حق ہے کہ حضرت عمر کا ذکر کیا کرو۔ جب نیکوں کا ذکر کرو تو سب سے پہلے کن کا ذکر کرنا ہے؟ حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا کہ جو ان کی مدد کیا کرتا تھا، اور اس مدد کی بنا پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اچھے فیصلے کیا کرتے تھے، رہنمائی کیا کرتے تھے، خیرائی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوتے میں اسلام کو وہ شان و شوکت اور مرتبت عطا فرمائے کہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا راج ہو گیا۔ فتوحات ان کے دور میں ہوئی، اور اسلام کے اندر کئی قوانین ان کے دور کے اندر نافذ ہوئے۔ چوکی کا نظام، فوج کا نظام، یہ سڑکوں کا نظام ان کے دور کے اندر آیا، اور یہ بھی نہیں بلکہ بیواؤں اور خواتین کے حقوق انہی کے طور پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت تائید اور بہت رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، بڑی عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی عظمت ان کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا، اور للذین آمنوا، اے محبوب ایمان والوں سے فرما دیجیے، اور ایمان کتنا پختہ تھا ان کا، کتنا پختہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، واقعہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام سے ملے، لوگوں نے تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جانور کیسے بول سکتے ہیں، یہ چلے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، حیران بھی لگ رہا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس پر میں ایمان لے کر آیا آنا وہ ابو بکر و عمر یہ وہ واقعہ ہے کہ جس پر میں ایمان لے کر آیا ابو بکر ایمان لے کر آیا اور عمر ایمان لے کر آیا یعنی یہ وہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں پر جن لوگوں نے یقین کیا وہ ہم ہیں یعنی میں ابو بکر اور عمر یہ وہ شخصیات ہیں اور شخصیات میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا نام آتا ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں جن کے یقین کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر یہ وہ چیز ہے جس پر سب سے پہلے ایمان لے کر رہے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ذکر کرنا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ذکر کرنا یہ ایمان پر بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اور آپ کی بہترین دلیل ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ایمان والے تھے اور یہ وہی ہے ایمان والے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ کہ جو اللہ کے دینوں پر یقین نہیں رکھتے ان کو بخش دے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں شامل ہے ان افراد میں شامل ہے کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمایا کرتے ایسی محبت کرتے تھے ایسی محبت کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیگر تمام صحابہ مرید لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بھی ہے اللہم اجعل الاسلام فی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے اسلام کو تائید اور اسلام کی مدد فرما اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو وہ عزت وہ مقام اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائے جو کسی بھی دور کے اندر اسلام کو عظمت اور اسلام کو شان و شوکت عطا حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے زید بن ارقم کے گھر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشادہ اقدس کے بعد پہنا دے رہے ہیں سیکیورٹی کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما حضرت عمر آتے ہیں کشادہ اقدس کی طرف اب اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام علی بن رضوان نے دیکھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور عمر آ رہا ہے خیال نہیں رکھتے کیونکہ ہاتھ میں تلوار ہے اور پوری شان کے ساتھ آ رہا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو خوش آمدید اگر عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا عمر کو آنے دو آج ہم نے اپنے رب سے مانگ لیا عمر کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں زید بن ارقم کے گھر حاضر ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کا یہ مبارک انداز دیکھیے اسلام لے آئے اسلام قبول کر لیا طویل واقعہ ایک مختصر جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے طویل ترین واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی قبولیت ہے جب اسلام لے کر آئے سبحان اللہ پھر کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے مسلمان چھپ کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے کیونکہ عمر
نے اسلام قبول کر لیا ہے آج سے الگ کے لائے میں رب کی عبادت کی جائے. یہ عظمت یہ شان اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے کے بعد آتے ہوئے چھپ کر عبادت کی جاتی تھی, حکمت عملی اپنائی جاتی تھی, ایک بہترین انداز بنایا جاتا. وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان چلتے رہے لیکن حضرت عمر فاروق کی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح دبدبا تھا, سردار قریش میں سے اور وہی روح اور دبدبا بھی اسلام کے لیے آپ نے اپنایا اور اسلام لانے والوں میں سے 39 ایمان لے آئے تھے, 40 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا اور حضرت عمر فاروق کی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے. اور متمم الاربعین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے 40 کا عدد پورا کیا اور وہ حضرت فاروق کی اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے صحابہ کرام میں سے 40 میں ہوئے, ایمان لانے والوں میں سے 40 میں صحابی رسول ہوئے. اور زمین میں آپ کا نام عمر, آسمانوں پر آپ کا نام فاروق, توریت میں آپ کا نام, توریت شریف کے اندر آپ کا نام منطق الحق رکھا گیا, منطق الحق بیان کیا گیا, حق بولنے والے, حق بتانے والے. اور آپ نے اسلام عدل حق کی بات کی. ایمان لانے کے بعد, اسلام لانے کے بعد آپ حق سے کبھی نہیں پھرے, عدل سے نہیں کبھی, انصاف سے کبھی نہ پھرے. اور توریت میں آپ کو منطق الحق کہا گیا اور انجیل میں بھی آپ کا نام رکھا, انجیل میں آپ کا نام کافی رکھا گیا, کافی. اور جب آپ جنت میں تشریف لے کر جائیں گے تو جنت میں آپ کا نام سراج رکھا گیا. زمین پر, آسمان پر, توریت میں, انجیل میں اور پھر جنت میں آپ کے نام اللہ تعالیٰ کی, ہاں آپ کی قبولیت کیسی ہے, مقبولیت کیسی ہے. اللہ نے آپ کو مقبول شخصیات میں رکھا ہے, ہر جگہ آپ کا نام اور الگ الگ نام رکھا ہے. اسلام لانے سے پہلے زمین میں عمر تھے, اسلام لانے کے بعد آسمان پر جب آپ کا نام فاروق تو آپ عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں. اور پھر فاروق بھی ایسے چھوٹے موٹے فاروق نہیں, فاروق اعظم کہہ رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان اور عظمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عدل, انصاف, خیر خواہی, ہمدردی, اپنی رعایا کا خیال رکھنا اور یہ کہنا کہ عمر سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک ایک کا خیال رکھنا, ایک ایک کی رہنمائی کرنا, ایک ایک کی خیر کرنا, ان کا خیال رکھنا, بیواؤں کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال رکھنا اور بچوں سے دعائیں لینے کا بڑا ذہن ہوا کرتا ہے. آپ زبردست حکمت عملی رکھنے والے شخصیت ہے. جب بچوں سے ملتے بچوں سے کہتے بچوں دعا کرو عمر کے لیے کہ عمر بچہ ہے, عمر بچہ ہے. بچوں سے آپ دعا کروایا کرتے تھے, مدینہ میں کھیلنے والے بچوں سے دعائیں کروایا کرتے تھے. یہ عمر بخشا ہے, بچوں دعا کرو, بچوں سے دعائیں لینی چاہیے. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بہترین پہلو ہے. شفقت, محبت یہاں سے بالکل عیان, اور پھر عشق رسول, محبت مصطفیٰ, اللہ اکبر, اس کو برداشت نہ کرتے کہ گستاخ رسول ہوتا, برداشت نہیں کرتے, اپنی ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا کرتے تھے. ایسی محبت مصطفیٰ کی, ایسا عشق رسول, ایسا جنون تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عبادت بھی آپ کی حالت تھوڑا مار کر فرماتے بتا عمر آج کیا کیا ہے. ایسا خوف خدا تھا آپ کے اندر, ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا. یہ سیرت کے چند پہلو بیان کرے, دوسرا مار کر اپنے آپ کو دوسرا مار کر یہ کہتے بتا کیا کیا ہے, آج پورے دن کا حساب دو. ہماری کیوں کیا کیا, ہم مار غلط ہے تو حساب کتاب کرتے لیکن اپنا حساب نہیں کرتے, اپنا انتظام نہیں کرتے. آج کیا کیا, کتنے گناہ کیے, کتنی نیکیاں کی, کتنے مسلمانوں کی دل آزاری کی, کتنے کو تکلیف پہنچائی. ہمارا اس طرح کا ذہن نہیں. تھوڑا مار کر فرماتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, یہ تربیت کے آشکار صحابہ تھے, بہترین تربیت والے تھے, اور تمام صحابہ ہی بہترین زبردست تربیت والے, اور تمام صحابہ ہی جنتی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذوالحجہ
یہ جو ذوالحجہ کے آج تقریباً 28 تاریخ ہو گئی، 26 یا 27 ذوالحجہ کے الحرام کو آپ تک قاتلانہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں. نماز کی حالت میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا یکم محرم الحرام. اسلامی تاریخ کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت واقع ہوئی. اور زخم اتنے گہرے تھے آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے پوچھا کیا کون سا وقت ہے، کیا وقت ہے؟ یہ سیرت کا بہترین پہلو عرض کر رہا ہوں. کون سا وقت ہے؟ عرض کیا نماز کا وقت ہے. فرمایا تو پانی لے کر آؤ، وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھتے. زخم اتنے گہرے کہ آپ سانس لیتے تھے، تاریخ میں لکھا ہے سانس لیتے تھے، زخم اتنے گہرے تھے کہ ان زخموں سے سانس نکلتا تھا. اس قدر گہرے زخم، شدت کے زخم، تکلیف شدت کی. فرمایا پانی لے کر وضو کرو، نماز پڑھو. کہاں آپ کی حالت نہیں کہ آپ نماز پڑھ سکے. جملہ سنیے، فرمایا نماز کے بغیر بندہ کس کام کا، مال کے بغیر بندہ کس کام کا، دولت کے بغیر بندہ کس کام کا، اور منصب کے بغیر بندہ کس کام کا. یہ ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ ہے. وہ صحابی اور لوگ تھے، تربیت زبردست آشکار میں تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. یہ آپ کی تاریخ میں الفاظ موجود ہے. آپ نے جو الفاظ فرمایا زخمی ہونے کے بعد شہادت سے پہلے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام صحابہ سے محبت، تمام صحابہ سے عقیدت، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، دیگر صحابہ، اہل بیت اطہار، ان سب کی عقیدت، سب کی محبت، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ کی عقیدت محبت اپنے اندر ڈالے، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے. اہل بیت کی محبت. آگے یکم محرم الحرام اور محرم الحرام کا پورا مہینہ، اور پھر ہم تو اہل بیت کا تذکرہ پورا سال ہی کرتے ہیں، ان کی یاد تو پورا سال ہی ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کی محبت، چونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت کی نام کا ہمارے دلوں میں پیار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرف ہو جائے، کہیں اور چلے جائے. اپنی نسلوں کو بھی بچائے، اپنے آپ کو بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، صحابہ سے نفرت رکھنے والے ہمیں صحابہ سے متنفر کر دیں. فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے. بچ کر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت فتنہ ہے. کہیں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہمیں صحابہ کی محبت سے دور نہ کر دیں، انبیاء کی محبت سے دور نہ کر دیں، ہمیں ہمارے صحیح زبردست عقیدے سے دور نہ کر دیں. اور اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ترین محبوب ترین صحابی رسول ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی مراد بھی ہے. آپ کو مانگ کر لیا گیا، اور جس صحابی کو مانگ کر میرے آقا نے لیا ہے، ایمان کی دولت آپ کے ذریعے جس صحابی رسول کو نصیب ہو خصوصیت کے ساتھ، اس صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی محبت، عقیدت، ان کا پیار نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سنت ادا کریں.